السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ۔ ناظرین، کسی نے سچ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ عراق کے بادشاہ، جس کا نام ملک فیصل اول، گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے ابھی بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نور السعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی دوبارہ دیکھ چکا ہوں۔ مفتی اعظم اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے جسد خاکی کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا، اور اب یہ فتویٰ شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قرباں کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جوں ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی، اور مزے کی بات یہ کہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ ناظرین، چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا، یعنی 20 ذی الحج کو۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ یہ دنیا بھر سے مسلمان اور نان مسلم وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی، اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت، تمام ارکان شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی جسد خاکی کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔
ان کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم اور وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کو نکالا گیا۔ دونوں جسد خاکی کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ جسد خاکی کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کی ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اسلام کے ہیروز ایسے لگ رہے تھے جیسے زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب پھر ان دونوں مبارک جسد خاکی کو ایک اور اسلام کے ہیرو حضرت سلمان فارسی کے قریب دوبارہ تدفین کی گئی، جو کہ بغداد سے 30 میل کے فاصلے پر سلمان پارک میں تدفین ہوئی۔ یہ سارا منظر بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹرز، فلاسفر دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور یہ سب حیرت انگیز اور مبہوت معجزے کے گواہ ہیں کہ اولیاء اللہ زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد، اور اللہ پاک ان کی جسد خاکی کی حفاظت کرتے ہیں۔ آمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر برکتیں ہوتی تھیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت، شہزادی دولت ٹھکرانے والی اسٹوری مشہور ہیں۔ ناظرین، یہ سچ کہا کسی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ جو میں بتانا چاہتا تھا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔